تو آج کا میرا موضوع سخن ہے وہ ہے موت کی تعلق سے، موت کا منظر۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تمام چیزوں کا خالق و مالک مربی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تمام جہانوں کا پالنہار، دیکھ ریکھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ جو زندگی دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو زندگی دی ہے وہ ہمیشگی والی زندگی نہیں دی ہے۔ ہم اور آپ جو زندگی بسر کر رہے ہیں، گزر بسر کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم اور آپ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو زندگی جو مقرر کر دی ہے، وہ زندگی گزارنے کے بعد ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان، یعنی اس دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں فنا اور ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ سورج، چاند، ستارے، یہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا نہیں ہے، ساری چیزیں فنا اور ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، جب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہ دنیا ایک نہ ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہوگا، ہماری اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، ہمیں اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ اس دنیا میں اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں گے، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاریں گے، تو میرے بھائیوں آنے والی زندگی ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اور آپ نے اگر منمانی زندگی گزاری، قرآن و احادیث کی پرواہ نہ کی، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری، تو آنے والے مراحل ہمارے لیے اور زیادہ دشوار ہو جائیں گے، ہمارے لیے اور زیادہ کٹھن ہو جائیں گے۔ لہذا جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایمان و اسلام کی حالت میں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب ہماری وفات ہو تو وہ بھی ایمان و اسلام ہی کی حالت میں ہماری وفات ہو۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر اگر کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے آتا تو کتابوں کے اندر علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ کوئی بچنے والے نہیں ہیں، سارے کے سارے لوگ فنا و ختم ہو جائیں گے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے کو بھیجتے ہیں، جب اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے کو بھیجتے ہیں، جا کر اس کی جان نکال لائے، فرشتے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے
مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جان کو نکالنے کا حکم دیا ہے، آپ کی جان قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی یہ آواز سنتے ہیں، یہ الفاظ سنتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس فرشتے کو زوردار تھپڑ مارتا ہے، جیسے اس کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، الہ العالمین کیسے بندے کے پاس تو نے جان نکالنے کے لیے بھیج دیا؟ اے اللہ، ایسے بندے کے پاس جان نکالنے کے لیے بھیجا ہے، روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، جو موت کو پسند ہی نہیں کرتا، جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ کو ٹھیک کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ بھیجتے ہیں، جاؤ دوبارہ اس بندے کے پاس اور ان سے کہنا کہ ایک بیل کے پیٹھ پر ہاتھ کو رکھا جائے اور اس کے ہاتھ میں جتنے بال آئے، جتنے بال اس کے ہاتھ میں آئے، اتنے سال کی زندگی ان کی مزید بڑھا دیا جائے گا۔ فرشتے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک چانس دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ایک بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ میں آئیں گے اتنے سال آپ کو مزید بڑھا دیا جائے گا، اتنے سال کو آپ کا چانس دے دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہونا؟ اس کے بعد پھر ہمارا ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد تمہیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی آخر جب اتنے سال گزارنے کے بعد پھر ہمیں دنیا میں جانا ہے تو کیوں نہ ہم ابھی ہی سے چلے جائیں، کیوں نہ ہم ابھی ہی چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس بھی فرشتے کو بھیجا جو موت وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ناپسند کیے تھے، اور جو فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے آئے تھے اسی فرشتے کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا جس سے ایک آنکھ بھی پھوٹ گئی۔ اتنے طاقتور ہم اور آپ تو ہے بھی نہیں ہے، ہم اور آپ یہاں تک کہ فرشتوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، پھر ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہمیں سوچنی چاہیے اور ہمیں موت کی تیاری اس دنیا ہی میں کرنی چاہیے۔ مرنے کے وقت میں آپ کو مہلت نہیں دیا جائے گا اور آپ چھٹکارا بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے کیے ہوئے عملوں کا پورا حساب دینا ہوگا۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو حرکتیں کر رہے ہیں، ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، ہمارے پاس فرشتے کو لگا دیا ہے، ہماری ایک ایک حرکتوں کو فرشتے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی کا کچا چٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ فرشتے کتاب کی شکل میں پیش کر دیں گے۔ ہم جیسے گناہگار انسان کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی بات کو چھوڑی ہے نہ بڑی بات کو چھوڑی ہے، سب کے سب کو اپنے اندر درج کر لیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں اپنے کیے ہوئے کرتوت کا پورا حساب دینا ہوگا۔ اور حساب و کتاب لینے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کا داخلہ جنت میں ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونے والے انسان کون ہے دیکھ رہے ہیں؟
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگوں کو مرنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، بس کچھ ہی سالوں کی آپ کو زندگی دی ہے۔ کسی کی زندگی 60 سال، کسی کی 70 سال، کسی کو 10 سال 5 سال۔ موت کے بارے ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کتنے سال کی زندگی دی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اچھے عمل کیے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، ہمیں جنت کی شکل میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اور آپ نے اس دنیا میں منمانی زندگی گزاری، ہم نے اور آپ نے قرآن و حدیث کی پرواہ نہیں کی، تو پھر میرے بھائیو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں داخل فرمائے گا، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچا لیے گے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند کر لو، لیکن پھر بھی ہم اور آپ موت سے نہیں بچ پائیں گے۔ موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو ہمیں سوچنا چاہیے کہ موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ موت سے بچنے کی بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن ذرا یہ بھی ہم سوچیں کہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ جس سے ہم بچ سکتے ہیں اگر تھوڑا سا کوشش کریں گے، نماز روزے کے وقت پر اگر نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، اگر ہم تھوڑا سا محنت کریں گے تو ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہم چاہے کتنوں بھی کوششیں کر لیں، لاکھ ہم کوششیں کر لیں، بہت سارے اونچے اونچے بلڈنگ بنا کر کے اس کی دیواروں مضبوط کر کے، پھر بھی ہم اور آپ موت سے بچنا چاہیں گے، لیکن ہم اور آپ موت سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی تم کو دیے ہوئے ہیں ان میں سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ ان یاتی احدکم الموت، قبل اس سے کہ تمہاری موت واقع آ جائے، قبل اس سے کہ موت کا وقت آ پہنچے۔ میرے بھائیو جب ہمارے سامنے ملک الموت آ جائیں گے، جب ہمارے پاس فرشتے روح لینے کے لیے آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سیکنڈ کا ہمیں مہلت نہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ میرے بھائیو ہم اور آپ کہیں گے الہ العالمین ہماری موت کو تھوڑا سا مؤخر کر دیجئے، ہمیں تھوڑا وقت دے دیجئے، ہماری موت کو تھوڑا سا ٹال دیجئے تاکہ ہم صدقہ کر لیں۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بس صدقہ کر لیں اور صالح لوگوں میں سے ہو جائیں۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آ جائے گا ہم سب کو کسی کو اللہ تبارک و تعالی چانس نہیں دے گا۔ جب موت کا وقت قریب ہوگا اللہ تبارک و تعالی سے ہم اور آپ کہیں گے بس 2-4 منٹ کا ہمیں ٹائم دے دیجئے، اے اللہ بس 2-4 منٹ کا وقت دے دیجئے، ہم صدقہ کر دیں گے، فلاں بینک میں اتنا پیسہ رکھا ہوں نکالوں گا صدقہ کر دوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو مہلت نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم اور آپ بہت دن زندہ رہیں گے، ہم اور آپ ابھی بہت دن زندہ رہیں گے، آگے صدقہ و خیرات کریں گے، ابھی ہمارے پاس ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ابھی گھر بنانی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہمیں دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کے سامان ہمیں خریدنے ہیں۔ میرے بھائیو یہ سارے کے سارے سامان آپ کے گھرے رہ جائیں گے اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے
آپ ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ موت تمہیں پا کر کے ہی رہے گی، یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو غائب ہے، جو ہم اور آپ چاہے چھپ کر کے کوئی عمل کرتے ہیں یا پھر ظاہری طور پر جو عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غائب اور حاضر ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں، موت کی فکر کریں، اور ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی میت کی نماز جنازہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 قیراط کے برابر ثواب دیتا ہے۔ جو شخص کسی کی نماز جنازہ کو پڑھتا ہے، نماز جنازہ میں اس کا شریک ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 قیراط ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1 قیراط کتنے ہوتے ہیں؟ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے اور کفن دفن میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 قیراط کے برابر ثواب دیتا ہے، اور 2 قیراط یہ 2 احد پہاڑ کے برابر ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں لکھے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی میت کی نماز جنازہ پڑھنے پر، کسی کو دفنانے پر، مٹی دینے پر آخر اتنا ثواب کیوں لکھا ہوا ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے نماز جنازہ پڑھنے پر یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب کیوں دے رہا ہے، اتنا ثواب کیوں لکھا ہے؟ علماء کرام نے اس کی تشریح میں لکھے ہوئے ہیں کہ جب ایک انسان کے سامنے لاش رکھی ہوئی رہتی ہے، جب ایک انسان کسی کی نماز جنازہ پڑھتی ہے، انہیں احساس ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ کل آج یہاں فلاں صاحب کی نماز جنازہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، ہمارے سامنے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، آج ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کل آج اس لاش کی جگہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لاش کو رکھی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل کرنے سے اتنا بڑا ثواب رکھا ہے۔ دوسرا علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں جب ایک انسان قبرستان جاتا ہے، اپنے بھائی کی لاش لے کر کے قبرستان جاتا ہے، وہاں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے یہ ہمارے دنیا کے اندر یہ ہمارے بھائی تھے، ایک ساتھ ہم مناف کھیل کود کیا کرتے تھے، ایک ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے، موج مستی کیا کرتے تھے، آج ان کو قبر میں سونا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچنا چاہیے، اس دنیا کے اندر اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ لائٹیں کٹ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کرنٹ چلی جاتی ہے، ہم اور آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ اگر رات کے وقت تھوڑی سی لائٹ کٹ جاتی ہے، ہم اپنے دوستوں کو فون کرتے ہیں بھائی صاحب باہر نکلیے لائٹ کٹ چکی ہے، کرنٹ جا چکا ہے، تھوڑی دیر ہم چوراہے پر بیٹھیں گے گپ سپ کریں گے، اتنے میں لائٹ چلی آئے گی، اتنے میں کرنٹ آ جائے گا۔ میرے بھائیوں جب ایک شخص کو قبر میں اتارا جاتا ہے، جب ایک شخص کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، آج ان کے پاس نہ لائٹیں ہیں، آج ان کے پاس نہ کرنٹ ہے، آج ان کے پاس نہ بلب ہے نہ پنکھے ہیں، ان کا وہی بچھونا وہی مٹی ہے اور وہی قبر کی تنہائی، قبر کا وہی گپ اندھیرا آج انہیں سونا پڑ رہا ہے۔ ایسا شخص جو نرم گرم بستر پر سوتے تھے، تھوڑی سی لائٹ کٹ جاتی تھی نیند نہیں آتا تھا، لیکن آج انہیں قبر میں تنہا سونا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایک انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کل ہمیں بھی یہاں قبر میں تنہا سونا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وجہ سے یہ عمل کرنے پر اتنا بڑا ثواب رکھا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، جو شخص کفن دفن میں شریک ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے موت کے بارے میں۔ ہم اور آپ آئے دن اپنے ہاتھوں سے کئی مردے کو دفناتے ہیں، کئی لوگوں کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم مٹی دے کر کے آتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دوست کون تھے نہیں تھے،
جو چلے جاتے ہیں ایک دو دن اس کا ذکر کرتے ہیں پھر ہم اور آپ بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمیں احساس ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے فلاں صاحب آج دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا ہے ہمیں کل بھی ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر کے جانا ہوگا۔ جب ہم اور آپ جب تک موت کے بارے میں سوچنا نہیں شروع کریں گے ہم اور آپ دنیا کی رنگینیوں سے نہیں بچ سکتے۔ جب ہم کثرت سے موت کو یاد کریں گے دنیا کی رنگینیوں سے ضرور بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ دنیا کی رنگینیوں میں تم نہیں پڑو گے، دنیا کی رنگینیوں سے تم بچ سکو گے، دنیا کی عیش و عشرت سے بچ سکو گے۔ اور میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی محنت و مشقت کرتے ہیں، ہم اپنی پوری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا بنگلہ ہو، ہمارے پاس اچھا گھر ہو، ہمارے پاس اچھے بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس قیمتی گاڑیاں ہو، لیکن میرے بھائیوں کبھی ہم نے اور آپ نے اس بات کو سوچا ہے کہ جیسے ہی ہماری خواہش پوری ہوتی ہے، اگر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھے گھر بنا لیں گے، گھر ہمارا بن کر کے تیار ہو جاتا ہے، اگر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم گاڑیاں خرید لیں گے، گاڑی ہماری تیار ہو جاتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بینک بیلنس جمع ہو جائے ہم بینک بیلنس کا انتظام کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب تک ہم یہ اپنے تمام جن چیزوں کی اچھا ہوتی ہے وہ چیزیں ادھر پوری ہو رہی ہے اور ادھر سے ہمارا عمر ڈھل رہا ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے، جب تک ہمارے شوق پورے ہوتے ہیں اتنے میں ہم اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے ہیں، اتنے میں ہم اور آپ یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے ہیں۔ اب جس کے لیے ہم نے اور آپ نے پوری زندگی محنت کی، جس کے لیے ہم نے اور آپ نے پوری زندگی صرف کر دی، اس پر کون موج مستی کر رہے ہیں؟ اس پر آپ کے بیٹے موج مستی کریں گے، آپ کی جائیداد کے لیے آپ کے بیٹے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے۔ اس لیے آپ دنیا کمائیے لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں فکر کیجیے، کیونکہ مرنے کے بعد آپ کی یہ چیزیں، مرنے کے بعد آپ کے یہ مال و دولت آپ کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی چیز کل قیامت کے دن مرنے کے بعد قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ آپ کا نیک اعمال ہے جو آپ نے اس دنیا میں رہ کر کے کیے ہوئے ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی بات ذہن نشین کریں، ہم اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ابھی جوان ہیں، ابھی ہماری موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا موت کسی کو نہیں دیکھتا کہ فلاں صاحب ابھی جوان ہے، فلاں صاحب ابھی بچے ہیں، فلاں صاحب کے سر پر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، فلاں صاحب کی بیٹی ابھی جوان ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کیے ہوئے ہیں۔ موت یہ چیزیں نہیں دیکھتا، موت جب اللہ تبارک و تعالی لکھا ہوا ہے اس پر وہ ہو کر کے رہے گا۔ اس کے لیے چاہے ہم اور آپ کچھ بھی کر لیں لیکن موت سے نہیں بچ سکتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی طلب تھی، بڑی خواہش تھی کہ ان کی وفات مدینہ میں ہو، ان کی وفات مدینہ میں ہو اور ان کی وہیں قبر بنے۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اچھا ہے کہ میں مدینے میں انتقال ہوں اور وہی میری قبر بنے، لہذا آپ مجھے تھوڑا بتلا دیجئے کہ میری وفات کب ہوگی، کب میں مروں گا اور کہاں مروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا، 5 انگلیوں کا اشارہ کیا اور جیسے 5 انگلیوں کا اشارہ کیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، بیدار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں کیا کہنا چاہتے تھے، میری آنکھ کھل گئی، مجھے کیا کہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک قاصد کو بھیج کر کے خواب کی تعبیر بتانے والے عالم دین کے پاس ایک قاصد کو بھیجتے ہیں، جا کر کے اس خواب کی تعبیر پتہ کر کے آؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ عالم دین کے پاس ان کے ایک قاصد جاتے ہیں اور کہنے لگے عالم صاحب میرے مالک نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو وہ شخص عالم دین کہتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اس طریقے کے کوئی خواب نہیں دے سکتا۔
کہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے کے خواب دیکھے ہیں، لہذا آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتلا دیجئے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا جو اشارہ کیا تھا وہ کیا بتلانا چاہتے تھے؟ تو عالم دین بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ 5 چیزیں ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے پہلی چیز قیامت کب واقع ہوگی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں بچہ کیا ہے، آدمی کل کیا کمائے گا، آدمی کی وفات کہاں ہوگی، کب مرے گا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں ہر دم موت کے لیے تیار رہنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اور آپ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، اگر اچانک ہماری موت کا وقت آ گیا ہم اور آپ کل قیامت کے دن ہم سب کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں اس آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ پکے سے نماز کا پابند بنا۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہوں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ والسلام علیکم۔